بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دل کی باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک اسٹوری میں نے بہت پہلے سنی تھی، ایک مورل اسٹوری تھی۔ ایک بادشاہ مرنے سے پہلے ان کے بیٹوں کو وصیت کر کے گئے تھے، جب میں اس دنیا سے رخصت لے جاؤں تب قبر کے باہر میری ان دونوں ہاتھوں کو باہر میں اٹھا کے رکھنا۔ تو ان کے قبر کو جیسے کہ تاج محل ہے، ایسے کوئی بادشاہ جو ہوتا ہے اس کا قبر اور مقبرہ بہت بڑا ہوتا ہے، عالیشان ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے۔ تو ان کے قبر، ان کے جو دیش کے لوگ تھے وہاں پر زیارت کے لیے جاتے تھے۔ کچھ لوگ جب دیکھتے تھے کہ قبر سے بادشاہ کا ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے، تو اس سینیریو کو دیکھ کے کچھ لوگ سوچتے تھے کہ دیکھو، یہ جو بادشاہ ہے یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنی میری تخت تھی، میری اتنے پیسے روپے مال و دولت تھے، لیکن میں خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور وہی سینیریو کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ دیکھو، وہ اوپر کی طرف اپنا ہاتھ کر کے گئے ہیں دنیا میں، یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اور ملے، میں اور بڑا امیر بن جاؤں۔ یہ بادشاہ مرنے کے بعد بھی بھوکا ہے، اس کی بھوک ابھی بھی نہیں مٹی ہے، یہ اور بھی چاہتا ہے، اور زیادہ چاہنے کی لالچ ہے اس میں۔ تو بھائی، بات ایسی ہے کہ چیز تو ایک ہی ہے، لیکن لوگوں کے دیکھنے کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ اور یہ صرف اس بادشاہ کے اس سینیریو کا نہیں، ہر لائف کے ہر اسپیکٹ میں ایسا ہی ہے۔ سب سے بہترین جو ایگزامپل ہو سکتا ہے، ہم مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے زیادہ بہتر انسان دنیا میں نہ کوئی آیا تھا اور نہ ہی کبھی آ سکتا ہے۔ ان کے لائف، ان کے ہر چیز میں انسانیت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے۔ لیکن اسلام کے بہت سارے مخالفین، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کون لوگ ہیں، میں ان کا ذکر اس پلیٹ فارم میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کے بارے میں، ہمارے نبی کے لائف کے بارے میں ہم سے بھی بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن ان سے، ان کی لائف لیسن سے کوئی سیکھ وہ لوگ نہیں لے پاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اچھے لوگ نہیں تھے۔ تو ان کا جو ماننا ہے اس حساب سے وہ جب مان کے چلتے ہیں، اس کے بعد میں ان کی لائف کو جب اسٹڈی کرتے ہیں، بہت اچھی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی وہ لوگ مسلمان نہیں بنتے، کیونکہ ان لوگوں کے دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہی غلط ہے۔ تو یوٹیوب میں اور دوسرے پلیٹس فارم میں بہت سارے نالجبل پرسن ان کے نالج کو شیئر کرتے ہیں۔ جو بھی ریزن ہے بہائنڈ، وہ تو الگ ہی بات ہے، کس کے اندر اخلاص ہے اور نہیں ہے وہ تو اللہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن جو بھی لوگ یہ سب کہتے ہیں کہ ہر وقت پازیٹیو سوچنا چاہیے، پازیٹیو دیکھنا چاہیے، لیکن آخر پازیٹیوٹی، پازیٹیو دیکھنا، پازیٹیو سوچنا، اس کا ڈسکرپشن کیا ہے؟ پازیٹیو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پازیٹیو دیکھنے کا مطلب یہ ہے جو چیز جیسی ہے اس کو اسی حساب سے دیکھنا، یہ ہے پازیٹیوٹی۔ کوئی فلٹر لگا کے، کوئی چشمہ لگا کے نہیں دیکھنا۔ اگر آپ کالا چشمہ پہن کے دنیا کو دیکھیں گے تو سب کچھ کالا ہی آپ کو نظر آئے گا، یا کسی اور کلر کا چشمہ پہن کے اگر آپ دنیا کو دیکھو گے تو وہ کسی اور ہی کلر کا دیکھے گا۔ تو پازیٹیو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جیسا ہے ویسا ہی دیکھیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے ایجنڈا لے کے اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں یوٹیوب میں، اور ویسے بھی ویسے کہ میرے ساتھ بھی یہ پازیٹیو سنتے سنتے میں بھی ایک فراڈ پر یقین کرنے لگا تھا۔
میرا ایک دوست بنا تھا وہ کہ بہت سارے لوگوں کو وہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا، پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ اس کے حالات کے وجہ سے ایسا لوگوں کو قرضہ نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک دن اس نے میرے پاس کچھ پیسے مانگے اور میں نے ہنستے ہنستے اس کو دے دیا، لیکن جب اس نے اس کا اصلی روپ دکھایا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ پازیٹیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو آنکھ بند کر کے آپ وشواس کریں، کسی کو بھی نہیں۔ ہاں، جب تک اس کے اندر سے کوئی ایسی عمل ظاہر نہ ہو تب تک آپ اس کو برا بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے پازیٹیوٹی کا مطلب جو آج تک مجھے پتہ چلا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو وہ جیسا ہے ویسا ہی دیکھنا۔ اگر آپ اسلام کو نہیں مانتے کوئی بات نہیں، آپ قرآن کو ایز اے لٹریچر ہی پڑھ لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کی کلام ہے، اس بات کو مان کے مت چلے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ لاجک کو، سائنس کو، فیکٹس کو بیلیو کرتے ہیں جو کہ ہر نالجبل پرسن کرتا ہے، تو آپ کو یہ باتیں ماننی ہی پڑے گی کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب کسی انسان کے ذریعے لکھنا کبھی بھی ممکن تو ہو نہیں سکتا، آج تو نہیں تو 1400 سال پہلے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہمارے دیکھنے کے نظریے کے لیے ہم لوگ زندگی میں مس گائیڈڈ ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے، ان کو غلط نظریے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو میرا ریکویسٹ یہ ہے آپ سب سے کہ چیزوں کو فلٹر لگا کے نہیں، جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا دیکھنے کی کوشش کریں، اور اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ملے گا، آپ کسی اللہ کے رحمت سے محروم نہیں ہوں گے۔ میں نے زندگی میں ایسے بہت سارے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے جن کے نظریات، وہ خود ایک اچھے عمل کرنے والے انسان ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز کا پابند ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ دین کے اوپر نہیں چل رہے ہیں ان کو شدید نفرت سے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی عورت جو برقعے میں ہے، وہ کسی لڑکی کو اگر جینس اور پینٹ کے ساتھ دیکھ رہی ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ ننگی کھڑی ہے، لیکن در حقیقت ایسا تو ہے نہیں۔ آج سب سے وہ جو چیز ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے پریکٹس کے اندر مسنگ ہے، وہ ہے امت کے لیے محبت، وہ ہے انسانیت کے لیے محبت، دوسروں کا بھلائی چاہنا، دوسروں کے غم میں رونا۔ دیکھیے، آج ابھی اسی وقت اگر آپ کسی بھی دربار پہ ہندوستان کے آپ جائیں، فرض کریں کہ آپ ابھی خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے چکر لگائے، ابھی جائے، وہاں پر اگر آپ کو 100 لوگ ملیں گے تو 50 سے زیادہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے محبت تقسیم کی تھی، اس لیے ان کو اللہ نے محبت سے نوازا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کو اس طرح سے دیکھنا بند کرے، جو لوگ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائے، اسلام کو نہیں جانتے، ان لوگوں کے لیے دلوں میں تکلیف لائے، ان کے لیے محبت لائے، محبت کی نظر سے دیکھے۔ جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں ان کو اللہ وہ سمجھائے، اس کے لیے حکمت کے ساتھ کوششیں کریں، نہ ہی زبردستی۔ اسلام کی جو ہسٹری ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے صحابہ کرام کی اخلاق، ان کے محبت، لوگوں کے ساتھ ان کا معاملات، معاشرات اور اخلاق۔
تو بھائی اسی امید کے ساتھ میں آج آپ سے ودا چاہوں گا کہ کسی کو ہندو سمجھنا، کسی کو کرسچن سمجھنا، کسی کو کسی کیٹیگری سے جوڑ دینا اور اسی فلٹر سے اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کسی کو جج کرنا، ایسا بند کرے خدا کے واسطے۔ جو چیز جیسی ہے ویسا دیکھے۔ میں نے تو زندگی میں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ میں جب ان کو اللہ کی دعوت دیتا تھا، اسلام کے بارے میں بتاتا تھا اور بہت ساری اچھی باتیں ان تک جو مجھ تک پہنچی ہے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، تب وہ لوگ مجھے لے کے بہت ہی کنفیوزڈ ہو جاتے تھے کہ یہ ان کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہے، آخر ان کا مقصد کیا ہے۔ بھائی میرا بہت ہی سمپل مقصد ہے، میں بچپن سے ایسے ہی اسکول آف تھاٹ سے ریلیٹ ہوں، جہاں پہ میرا دل ہر وقت اسی لیے دھڑکتا ہے کہ مجھ سے اگر کچھ بھی ہو سکے کسی کے لیے کوئی، دیکھے بھائی پیسے سے ہی آپ انسان کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کو کچھ انفارمیشن پرووائڈ کرنا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا یا کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کرنا صرف انسان کے لیے نہیں، اللہ کے ہر مخلوق کو کسی بھی طرح سے نفع پہنچانا، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ مجھے لے کے سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ اگر اصلیت میں اتنا اچھا ہے تو اتنا اچھا کیوں ہے۔ بھائی دیکھے اللہ کا ہر چیز کا ایک دین ہوتا ہے، ایک دھرم ہوتا ہے۔ آگ کا کیا دھرم ہے؟ آگ کا دھرم ہے ہر چیز کو وہ جلا دیتا ہے، اس کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ اس چیز کو جلا دیتا ہے۔ برف کا کیا دھرم ہے؟ برف کا ایک ہی دھرم ہے، اس کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے، اس کے کانٹیکٹ میں جو بھی آتا ہے وہ اس کو فریز کر دیتا ہے۔ اور انسان جس کو اللہ نے بہترین مخلوق بنایا ہے، اس کا دھرم کیا ہے؟ اس کا دھرم وہی ہے جو اس کے رب کا دھرم ہے۔ اللہ کا بھی ایک دھرم ہے۔ اللہ کا کیا دھرم ہے؟ اللہ کا دھرم ہے محبت۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، اس میں کوئی فلٹر نہیں ہوتا، اس میں کوئی ذات پات نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ کا دھرم۔ اس میں کوئی اونچ نیچ، بڑا چھوٹا، مالدار فقیر، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا دھرم ہے محبت، اور اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بھی اسی لیے بنایا ہے۔ اس نے ہمارے اندر جو روح رکھی ہے، اس کے ذاتی نور سے جو روح ہمارے اندر ہے، اس کا بھی ایک ہی دھرم ہے، وہ ہے لوگوں کو محبت کرنا۔ اگر آپ میری بات سے سہمت نہیں ہے تو آپ ایک چھوٹی سی کام کر کے دیکھیے گا۔ کبھی بھی کسی بھی مجبور، لاچار، بے بس انسان کی کسی بھی غرض کے بغیر تھوڑی سی مدد کر کے دیکھیے گا، آپ کے دل میں، آپ کے ہارٹ میں کیسی خوشی، کیسا سکون، کیسا اطمینان آپ محسوس کرتے ہیں۔ بس ایک بار میری یہ ریکویسٹ کو، میری اس بات کو آزما کے دیکھیے گا، تب پتہ چلے گا کہ انسان کا آخر دھرم کیا ہے۔ اور ایک انسان دوسرے انسان کی اگر مدد کرنا چاہے تو سب سے بڑی جو مدد ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ بڑی جو مدد، سب سے بڑا مدد جو ہو سکتا ہے، سب سے بڑا مدد جو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسے صحیح راہ دکھانا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ کیسے؟ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ
مجھ سے کیا مانگنا چاہیے تم لوگوں کو، جس میں ہم مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ جب آپ یا کوئی بھی ایک انسان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے کوئی بھی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے ہو، چاہے آپ ایک کتاب لکھیں، چاہے آپ کسی کو تعلیم دے، چاہے آپ باتوں سے، چاہے آپ مال سے، کسی بھی طرح سے جب کسی کو کسی حکمت کے تحت یا کسی طرح سے آپ صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے، تب اور کچھ نہ ہو کم از کم آپ صحیح راہ پہ رہنے کی توفیق ضرور آپ کو مل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اسی کوشش، اسی محبت، اسی جذبے اور اسی فکر کے ساتھ آج میں یہاں سے ودا لیتا ہوں۔ میری باتوں کو ذرا سوچیے گا ضرور، اور کوشش کیجیے گا آپ کے اپنے جس بھی آپ حالت میں ہیں، جس بھی آپ پوزیشن میں ہے، جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی طرح لوگوں کو، ان کی زندگیوں کو، ان کو ویلو ایڈ کرے، ان کی کوئی نہ کوئی مدد کرے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں گی۔ السلام علیکم۔